الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں اور دونوں باتیں ہمارے بچوں سے متعلق ہیں، ہماری اولاد سے متعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہم عقیقہ کرتے ہیں، تو یہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور دوسری بات بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرنی ہے کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے اور بچوں کی کس طرح تربیت کی جائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں کتنا ترستے ہیں بچوں کے لیے۔ اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، چاہے اللہ رب العزت کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دے، کسی کو صرف لڑکے دے، کسی کو صرف لڑکیاں دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے اپنی بادشاہت میں جو چاہے کرے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہو بادشاہ سے پوچھے۔
وہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے اللہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کے لیے اللہ چاہے اللہ اسے لڑکیاں عطا کر دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے اللہ لڑکے عطا کرتا ہے. کسی کو صرف بیٹیاں اللہ دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے اللہ چاہے اسے لڑکے لڑکیاں یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی. إِنَّهُ عَلِيمٌ، وہ اللہ علیم ہے، جانتا ہے کس کے لیے لڑکا اچھا ہے، کس کے لیے لڑکی اچھی ہے، کس کے لیے دونوں اچھے ہیں اور کس کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے. قدیر، قدرت والا ہے اللہ. جسے بیٹا دینا چاہے اسے کوئی بیٹی نہیں دے سکتا، جسے بیٹی دینا چاہے اسے کوئی دے سکتا ہے. بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے. اس لیے اللہ سے مانگو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جا بجا ذکر کیے ہیں. انبیاء نے اللہ سے مانگا ہے، اولاد بھی اللہ سے مانگی ہے، بیٹے بھی اللہ سے مانگے ہیں. تو اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. کوئی پیر صاحب، کوئی بابا، کوئی قبر، کوئی مزار وہ تمہیں بیٹا نہیں دے سکتا نہ بیٹی دے سکتا ہے. اپنے آپ کو دینے پر قدرت نہیں رکھتا، تمہیں دینے پر کون قدرت رکھتا ہے؟ تو اللہ کی مرضی. اللہ جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا. جب اولاد تمہیں اللہ عطا کرے تو پھر اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں. 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے. یہ عقیقہ کرنا سنت ہے. اس عقیقے کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیقے کے اندر حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ان تمام سنتوں میں حکمت ہے. بعض مرتبہ وہ حکمتیں اللہ اور اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں بتاتے. ہمیں حکمت معلوم ہو تب بھی اس کام کو کرنا ہے، حکمت معلوم نہ ہو تب بھی کرنا ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، اب ہمارا کام ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے. فرمایا عقیقہ کرو. تو علماء نے پھر اس کی حکمت بیان کی ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیقے کے اندر سب سے پہلا بڑا فائدہ یہ ہے بچے کی نسب کا اعلان ہے کہ یہ بچہ بغیر نسب کے نہیں ہے، اس بچے کا نسب معلوم ہے. اسلام انکریج کرتا ہے اس بات کو کہ بچہ معلوم النسب ہو. معاشرے میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کا باپ معلوم نہ ہو. اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ بچہ معلوم النسب ہے، مجہول النسب نہیں ہے، اس کا باپ معلوم ہے؟ تو اگر باپ بچہ پیدا ہو اور باپ محلے میں جائے، گلیوں میں آواز لگائے، اعلان کرے، بازار میں چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں سنو میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو یہ مہذب طریقہ نہیں ہے. کوئی بھی مہذب معاشرہ اسے قبول نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مہذب شائستہ طریقہ یہ بتایا ہے. تمہارے یہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو
لوگوں کو بلاؤ، محلے والوں کو بلاؤ، دعوت کرو، کھانا پکاؤ، تمہارے رشتہ دار، دوست احباب وہ آئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، اور ایک مہذب طریقے سے اعلان ہو جائے گا اس بچے کا باب یہ ہے۔ یہ ہے عقیقے کا فائدہ۔ اسلام نے ہمیں ایسی تہذیب سکھائی ہے، ایسا معاشرہ مسلمانوں کا اسلام نے بنایا ہے کہ جس میں لوگ رہتے ہیں مہذب طریقے سے رہتے ہیں، ان کے ہر کام تہذیب کے ساتھ ہوتے ہیں، شائستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا فائدہ عقیقے کا یہ ہے کہ نصارہ کے یہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے زرد رنگ میں نہلاتے ہیں، بپتسمہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب میں، عیسائی مذہب میں داخل کرنے کے لیے اسے زرد رنگ میں غسل دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس کون سا رنگ ہے؟ مسلمانوں کے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اور اسلام نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ یہ جو دنیا کے رنگ ہے یہ تو وہ مٹ سکتے ہیں، یہ کچے رنگ ہوتے ہیں، پکے تو نہیں ہوتے۔ تمہارے یہاں بچہ پیدا اسے پکا رنگ چڑھاؤ، اور وہ رنگ ایمان کا رنگ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ایمان اور اسلام والا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پکا رنگ ہے، پکا رنگ، یہ رنگ اسے چڑھاؤ۔ یہ ایسا رنگ ہے جو مٹتا نہیں ہے، ایمان والا رنگ، توحید والا رنگ۔ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اسے ایمان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ عقیقے کے ساتھ یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ملت ابراہیم پر ہے، ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، مسلمان ملت ابراہیم پر ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عقیدہ تھا توحید کا، وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ یہ بچہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے خواب دیکھا، اللہ کا حکم تھا بیٹے کو ذبح کرو، اسماعیل کو، وہ ذبح کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ اس کے بعد قربانی کی سنت شروع ہو گئی، اللہ نے بیٹے کو سلامت رکھا، ان سے کہا قربانی کیجیے، قربانی کی سنت وہاں سے شروع ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے عقیقے میں جانور ذبح کر کے یہ اعلان کیا جاتا ہے اب ملت ابراہیم پر ہے۔ حج میں ہر سال حاجی صاحب قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد حلق کرتے ہیں، یہ علامت ملت ابراہیم پر ہے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اسی دن اس کے بال منڈوائے جاتے ہیں، حلق کیا جاتا ہے، یہ اعلان ہے ہم ملت ابراہیم پر ہے۔ یہ فائدہ ہے، یہ حکمت ہے اس عقیقے کے اندر، اس لیے عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ مسلمان عقیقہ کرنے لگے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ عقیقہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ پاکستان بھیج دیتے، جی وہاں عقیقہ کرو، تو اعلان یہاں کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے؟ عقیقے سے جو چیزیں مقصود ہیں وہ تو یہاں ہونی چاہیے،
اور ہم وہاں بیچ دیں گے تو مقصود تو حاصل نہیں ہوا. اس لیے عقیقہ یہاں کیجئے تاکہ سنت پر پورا عمل ہو. 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. اور 7واں دن کون سا ہے؟ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن سے ایک دن پہلے والا. مثال کے طور پر اگر جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو آئندہ جمعرات یہ اس کا 7واں دن ہوگا. علماء فرماتے ہیں اگر اس جمعرات کو نہ ہو تو اگلی جمعرات کو کر لے, اس کے بعد اگلی کر لے. 7واں دن اس لیے رکھا ہے, پہلا دن نہیں رکھا اس لیے کہ پہلے دن ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں بھی بیمار ہوتی ہے, باپ بھی مصروف ہوتا ہے. اب تو لوگ ہسپتالوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت مشکل ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ذرا ایک ہفتہ گزر جائے اس کے بعد پھر عقیقہ, اس کے بعد منڈواؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا بھی عقیقہ کیا, حضرت حسین کا بھی عقیقہ کیا, اور حضرت فاطمہ سے فرمایا ان کے بال منڈوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ کر دو. یہ بھی سنت ہے. اس کا نام رکھا جائے, اچھا نام رکھا جائے. یہ 7ویں دن کی اندر مستحبات ہے. یہ بہتر ہے کہ یہ کیے جائے سارے کام 7ویں دن کے اندر. بچہ ہو لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں, 2 دمبے, 2 بکرے ہو, 2 دمبے ہو. لڑکی کی طرف سے ایک. اب یہ لڑکے کی طرف سے 2 کیوں ہے, لڑکی کی طرف سے 1 کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں یہ طریقہ, ہمارے لیے یہی کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکی کے عقیقے میں فرق رکھا ہے. اس طرح کرنا سنت ہے, مستحب ہے. اگر کوئی لڑکے کے عقیقے میں 1 بھی کر دے تو بھی ٹھیک ہے, جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے. لیکن مستحب اور سنت یہ ہے کہ لڑکے کے اندر 2 اور لڑکی کے اندر 1. باقی یہ کہ یہ کیوں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں فرق رکھا ہے. کیوں رکھا ہے فرق؟ بعض لوگ یہ اس کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں, حکمتیں ڈھونڈتے ہیں, وجوہات تلاش کرتے ہیں, یہ کیوں ہے, فلاں کیوں ہے. مسلمان کے لیے یہ کافی ہے, بادشاہ کا حکم ہو, غلام کو یہ حق حاصل ہے, بادشاہ سے پوچھے یہ حکم کیوں دیا ہے. ہم نے اپنا مزاج غلاموں والا نہیں بنایا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے, غلام بن کر کرنا ہے, اپنے آپ کو مٹا کر کرنا ہے. پھر سمجھ میں آئے گی بات. یہاں ایک نیو مسلم آیا, نوجوان تھا, نیا مسلمان ہوا تھا, تو مجھ سے مسائل پوچھ رہا تھا. کہنے لگا میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے. بہت سی چیزیں اس نے پوچھی, تو ایک مسئلہ اس نے یہ بھی پوچھا کہ عقیقے کے اندر 2 بکرے, لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے 1 بکرا ٹھیک ہے, یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. میں اس کی حکمت معلوم کرنا چاہتا ہوں. اس کی حکمت کیا ہے, فرق کیوں ہے, لڑکے اور لڑکی میں فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ نیا مسلمان تھا. میں نے کہا دیکھو اسلام میں لڑکے اور کے مقابلے میں لڑکی پر کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں لڑکی پر زیادتی کی جاتی ہے. لڑکی کے ساتھ تو اسلام کے اندر زیادہ حسن سلوک ہے. میں نے اسے سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے, ہمارے لیے یہی کافی ہے. اب اس کی حکمتیں ہیں. میں نے کہا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے.
بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے، جس کو اردو میں ہم گروی کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو رہن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی سے ضرورت ہے، آپ نے کسی آدمی سے کہا جی مجھے 10,000 پاؤنڈ مجھے قرض چاہیے، ضرورت ہے، اس نے آپ کو دے دی۔ انہوں نے کہا جی میں 10,000 پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ کوئی چیز میرے پاس ضمانت کے طور پر رکھوائے، کوئی گروی رکھوائے۔ آپ نے اپنی گاڑی رکھوا دی، یہ گاڑی آپ کی گروی میں اس کے پاس ہے۔ جب آپ 10,000 پاؤنڈ دیں گے، اپنی گاڑی آپ نکال سکتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح یہ بچہ عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، اس طرح گاڑی پیسوں کے بدلے میں گروی ہے۔ پیسے دیں گے، گاڑی لے جائیں گے اپنی، جو آپ 10,000 دیں گے اپنی گاڑی لے جائیں گے۔ عقیقہ کریں گے تو اس کے بدلے میں بچہ گروی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جب عقیقہ بچے کا کیا جاتا ہے تو پریشانیوں سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے، بیماریوں سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی لڑکا 2 بکروں سے تکلیفوں میں سے نکلتا ہے اور لڑکی 1 میں سے نکلتی ہے، تو بتاؤ یہ زیادہ تکلیف میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ لڑکے کے 2 آپ کرتے ہیں اور لڑکی کے لیے 1۔ میں نے کہا اس زاویے سے دیکھے تو لڑکی کم تکلیف اور پریشانی میں ہے، لڑکا زیادہ میں ہے۔ ویسے بھی دنیا میں دیکھا جائے تو لڑکا جو کاج کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ زیادہ تکلیفوں کو فیس کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقیقہ کرنا اسے کیجئے، اس میں ہمارے بچوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ عرض کرنی تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں باپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کرے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے مجھے وقت تو کم ہے، لیکن مجھے آپ کے سامنے 8 باتیں پیش کرنی ہے۔ میں مختصراً پیش کروں گا، کوشش کروں گا 8 منٹ میں ہی ختم ہو جائے، اور وہ 8 روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو سٹیپ اٹھانے ہیں ان میں سے یہ 8 میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں صرف 8 ہے، یہ اور بھی بہت، ان میں سے موٹی موٹی باتیں یہ 8 میں بتا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بچہ جب بات کرنا شروع کرے تو پہلی بات کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کرے بچہ بولنا شروع کرے، افتحوا صبیانکم بلا الہ الا اللہ، یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے بچہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بچہ دنیا میں آیا، بولنے لگے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ یہی بچہ بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دنیا سے جا رہا ہے، مر رہا ہے، فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، یہاں بھی لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ یعنی مسلمان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان کا پہلی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ۔ بچوں کو یہ سکھاؤ۔ ہمارے بچوں کو گانے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو دنیا جہاں کی چیزیں آتی ہیں، کلمہ نہیں آتا۔ چھوٹے بچے نہیں، اچھے خاصے بڑے بڑے بچے ہیں، انہیں نماز کلمہ نہیں آتا، انہیں قرآن نہیں آتا،
ان سے گانے پوچھو، ان سے سپورٹس پوچھو، ان سے جناب کیا ہے فٹ بال کے بارے میں پوچھ لو، ساری دنیا جہاں کی باتیں انہیں یاد ہے، کلمہ نماز ہمارے بچوں کو نہیں آتا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، اس نے فرمایا بچوں پر دم کیا کرو، ماں باپ خود دم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کو دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ آپ دم پڑھتے تھے۔ میں اللہ کی کمپلیٹ اور تام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان اور زہریلی بلا کے شر سے، کل عین لامہ، اور ہر لگ جانے والی بد نظری کے شر سے۔ تو بد نظری سے، شیطان سے، بلاؤں سے پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو رکھتے تھے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ یہ وظیفہ، یہ دم آپ بھی یاد کر لیں، خود اپنے بچوں کو دم کیا کریں۔ ہمارے یہاں ماں باپ خود تو کرتے نہیں ہیں، مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس لے، بچوں کو دم کریں۔ خود کبھی بھی دم کیا ہے بچوں کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دم کرتے تھے، صحابہ اپنے بچوں کو خود دم کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء سے، بزرگوں سے، ائمہ سے دم کرانا منع ہے، لیکن ہم خود بھی تو اس میں عمل کریں۔ اور ایک بات بتائیں، جس کا بچہ بیمار ہو، جس اخلاص کے ساتھ وہ اپنے بچے کو دم کرے گا، جس دل سے وہ اپنے بچے کو دم کرے گا، کوئی مولوی اس اخلاص کے ساتھ دم کر سکتا ہے؟ جو درد ماں کو اپنے بچے کی بیماری پر ہوگا، مولوی صاحب کو کہاں ہوگا؟ اس کا بچہ تو نہیں ہے۔ تو جس اخلاص کے ساتھ ماں دم کرے گی، باپ دم کرے گا، مولوی صاحب نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم نے ایک تعلیم یہ دی ہے چھوٹے بچوں کے بارے میں، جب مغرب ہو جائے، رات شروع ہو جائے، رات شروع ہو، اس وقت بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر مت چھوڑا کرو، اور انہیں روک لیا کرو چھوٹے بچوں کو گھر میں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں، بچوں کی حفاظت اس وقت، ان کے لیے یہ کہا کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو گھر میں روک لیا کرو۔ یہ بھی تعلیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی تعلیم، بچوں کو بچپن سے ہی حلال حرام کی تمیز دو۔ یہ نہیں چھوٹا بچہ ہے تو کوئی بات نہیں، کھا لیا جو کھا لیا۔ بچے کو بچپن سے حلال کھلاؤ، سکھاؤ، یہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ یہ نہیں چھوٹا بچہ ہے جو اپنی مرضی چاہے کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن آپ کا نواسا آپ کے ساتھ ہے، صدقات کی کھجوریں ہیں پڑی ہوئی تھی، حضرت حسن نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، جیسے ہم اردو میں کہتے تھو تھو، پھینک دو پھینک دو۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کہتے ہمارے لیے صدقات حلال نہیں ہے، ہم صدقات نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فیملی کے لیے صدقات زکات کھانا جائز نہیں۔ بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ بچپن سے بچوں کو سکھائے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات، بچوں کے لیے کھیل کود کا ٹائم بھی ہونا چاہیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ بچوں کو بچپن کے اندر کھیلنے کودنے ان کو دیا جائے، کھیلیں کودیں، تفریح کا وقت ہونا چاہیے ان کا، ماں باپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھے، ان کے پاس ایک چڑیا تھی، چھوٹی سی چڑیا، وہ کھیل اس سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے میرے اس بھائی سے فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کیا ہوا اس کا؟ صحابہ کے زمانے میں بھی بچے اچھے سپورٹس کھیلتے تھے. آج تو اللہ معاف فرمائے ہمارے بچوں کے پاس ایک موبائل ہے اور وہ بچہ ہے، بس سارا دن موبائل پر بیٹھا رہتا ہے، سارا دن کارٹون دیکھتے رہتے ہیں بچے. وہ صحابہ کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ پرانے زمانے میں سپورٹس نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے ہیلتھی لوگ تھے پرانے لوگ، ان کے زمانے میں بڑے اچھے سپورٹس ہوتے تھے. آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں کے بچے بڑے ہیلتھی ہوتے ہیں، ان کا بڑا اچھا ان کے یہاں کھیل کود ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی، تیراکی سکھائی جاتی تھی، تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، تلوار بازی سکھائی جاتی تھی. یہ چیزیں یہ ہیلتھی سپورٹس ہے. آج ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہے، بس کارٹون ہے، اور سارا دن بیٹھا ہوا کارٹون دیکھ رہا ہے، چپس کھا رہا ہے، کوک پی رہا ہے. یہی بچے ہیں. اسلام انکریج کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پوچھ رہے ہیں تمہاری وہ چڑیا کا کیا ہوا؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ابو عمیر کا قصہ سناتا اور ان کی ماں کتنی صابرہ تھی. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو سناؤں گا. جب یہ بچہ اسی بچے کا بچپن میں انتقال ہو گیا. 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات، بچے کو گھر میں کھانے کے آداب بھی سکھائے. ماں باپ سکھائیں گے بچہ کھانا کیسے کھاتے ہیں. عمر ابن ابی سلمہ، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو یہ ان کے بچے تھے گود میں، یہ بھی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو آپ نے ان کی تربیت فرمائی. اب عمر ابن ابو سلمہ جو ہے، اب عمر ابن ابی سلمہ اس وقت تو وہ بچپن میں گود میں تھے اور پھر آئے گھر میں، پھر وہ بڑے ہوئے. تو وہ فرماتے اور انہیں یاد ہے جب وہ بڑے ہو گئے، فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، پلیٹ میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کھاتا کبھی ادھر سے کھاتا. آپ نے مجھے تعلیم دی، فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک، جو تمہارے سامنے وہاں سے کھاؤ. بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کیسے کھانا ہے. بیٹھ کر کھاؤ، آرام سے کھاؤ. اس کے بعد بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے یہ بات تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں. خاص طور پر میں یہاں 18 سال مجھے ہو گئے، میں اس کمیونٹی کا ایک فرد ہوں، میں آپ میں سے ایک ہوں اور ہم سب ایک لوگ ہیں. ہمیں سب سے زیادہ اگر یہاں فکر کرنی ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی ہے. دیکھیں ہماری پہچان یہاں انفرادی انڈیویجول نہیں ہے. میرا بچہ پڑھ لیا تو بس میرا کام ختم ہو گیا، نہیں. من حیث القوم ہماری یہاں پہ، معاف کیجئے میں سچی بات کرتا ہوں، میں جاتا ہوں لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ ملتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ میری میٹنگز ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے ہماری قوم کی یہاں پہ کوئی وقت نہیں ہے. آپ چاہے اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں. اور میں 18 سال ہو گئے، میرے کو یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے. ہماری یہاں یہاں کا جو اچھے سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، آپ کسی بھی سنجیدہ آدمی کے ساتھ بیٹھ جائے، ہماری کوئی وقت نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم تعلیم میں زیرو ہیں. ہمارے بچے تعلیم میں زیرو ہیں. اور اسلام یہ نہیں سمجھے کہ ہم مولوی لوگ ہیں، صرف آپ کو کہتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ. اسلام نے ہر دور کے مطابق ہر اچھی تعلیم کی ہمیں
ہمارے بچوں کو سکھایا ہے کہ وہ اس تعلیم کو حاصل کریں. آپ کے بچے عصری تعلیم بھی حاصل کریں, آپ کے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں, ہمارے بچے اچھے مسلمان بنے. ہمارا ایک بچہ اگر حافظ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہو, یہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بعض بچے ہیں ایسے, وہ جوان ہیں یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ, وہ حافظ بھی بن گئے اور اعلیٰ کوالیفائڈ جناب کیا ہے, وہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے, ڈگری ہے ان کے پاس. ہمارے بچے کیوں نہیں بنتے اس طرح؟ یہ ہمیں میرے دوستوں فکر کرنی پڑے گی. میں یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ آواز لگا رہا ہوں, ہم نے جس طرح دوسرے کاموں کو ترجیح دی ہے, ہمیں اس کو پرائیورٹی دینی پڑے گی اپنے معاشرے میں, اپنی کمیونٹی میں. اگر آج ہم نے یہ کام نہیں کیا, یہ بات لکھ لیں میرے سے, 20 سال 25 سال بعد ہم جس حالت میں آج ہیں, ہماری نسل اگلی نسل اس سے بھی زیادہ تباہ ہوگی. اللہ نہ کرے. دنیا میں وہ قوم جس کے پاس تعلیم نہ ہو, ان کی نسلیں مٹ جاتی ہے. یہ یاد رکھیں, مسلمانوں نے دنیا کے اندر جو بھی ترقی کی ہے اپنی تعلیم سے کی ہے, اور جس قوم نے بھی ترقی کی ہے تعلیم سے کی ہے. اور ہمیں دونوں قسم کی تعلیم چاہیے, دینی بھی چاہیے, دنیاوی تعلیم بھی چاہیے. میں اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں, ہجرت کا موقع ہے اور لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں. بنو نجار ایک قبیلہ ہے, بنو نجار قبیلے کے لوگ بھی آئے, ان کے ساتھ ایک بچہ بھی آیا. کب کی بات ہو رہی ہے؟ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. ایک آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچہ پیش کیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں, مدینے میں آپ ابھی آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, اور وہ ایک بچے کو آپ کے سامنے پیش کرتے. اللہ کے رسول, یہ جو بچہ ہے بنو نجار کا, اس کا نام زید ہے, زید بن ثابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں قرآن نازل ہو رہا تھا, ہم تو یہاں تھے, قرآن وہاں نازل ہو رہا تھا اور ہم یہاں تھے. لیکن ہم نے جو مسلمانوں نے قرآن سنا, مدینہ جو قرآن پہنچا, اس بچے نے وہ قرآن سنا. آپ کے آنے سے پہلے قرآن کی 17 سورتیں اس بچے نے یاد کر لی ہیں. 17 سورتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا سناؤ. اب اس نے سنایا تو آپ کو بہت خوشی ہوئی, بڑا ہوشیار بچہ ہے, سمجھدار بچہ ہے اس نے, اور اس کی میموری بڑی اچھی ہے. تو آپ نے اسے پہچان لیا کہ بڑا سمجھدار ہے, حافظہ اس کا قوی ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہ بچے ہیں, چھوٹے ہیں. فرمایا زید ایک کام کرو, مجھے یہود پر اعتماد نہیں ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں جو خط و کتابت ہوتی تھی یہود کی زبان میں ہوتی تھی. مکے کے مشرکین تو ان پڑھ لوگ تھے, یہود کی زبان میں خط و کتابت ہوتی تھی. فرمایا مجھے یہود پر اعتماد نہیں ہے, خط و کتابت ہوتی ہے. تم ایسا کرو کہ یہ ان کی زبان سیکھ لو, ان کا خط لکھنا پڑھنا سیکھ لو, تاکہ جو بھی خطوط آئے تم ہمارے لیے لکھا کرو. حضرت زید فرماتے, اب دیکھیں وہ بچہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مطابق جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا حکم دے رہے ہیں ان کو. فرمایا یہ سیکھو. حضرت فرماتے میں نے یہود کی زبان آدھے مہینے میں سیکھ لی. لکھنا مدینے میں تو رہتے تھے, آدھے مہینے میں لکھنا پڑھنے کی تعلیم وہ انہوں نے حاصل کر لی. خط کس طرح لکھا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھا کرتا ہوں. آج ہمیں میرے دوستوں, ہمارے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے آج تعلیم لیں. ہمارے بچے آج پیچھے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے بچے اس ملک کے اندر, ہمارے بچے آگے نہیں ہیں. آپ چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, دنیا یہ کہہ رہی ہے.
اور ہم اس کے ذمہ دار، ہمیں کوشش کرنی ہے. اگر ہم کوشش کریں گے ہماری نسل آگے ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.